سورہ ہود کی آیت نمبر 112 تک غالباً ہماری تفسیر ہو چکی تھی، اور گزشتہ ہفتے جو ہے ہم لوگ عید سے متعلق مسائل پر گفتگو ہم نے کی تھی، اور آج پھر ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ ہود کی تفسیر کو لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ بہت ہی اہم آیت ہے اور بہت ہی عظیم آیت ہے، جس میں بہت سے لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں انہیں اور ظلم کرنے والوں کا ساتھ دینے والوں کو اس کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم لوگ ان کی طرف نہ جھکو، یعنی ان کی طرف مائل نہ ہو، ان کا سپورٹ نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا۔ جنہوں نے ظلم کیا ظالم لوگ ہیں، تو ظالموں کا ساتھ نہ دو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کیا ہوگا نتیجے میں؟ ورنہ تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کا ساتھ دینا، ان کا سپورٹ کرنا، یا ان کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنا، مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں اچھا ہی کر رہے ہیں، ایسا کوئی گمان اپنے دل و دماغ میں نہ رکھنا، وہم میں نہ رکھنا۔ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، تو وہ چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ والدین کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو بھی ظلم کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ تھوڑی بھی ہمدردی نہیں رکھنی چاہیے۔ انجام کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ پکڑ لے گی۔ اگر اب یہاں ہم تفصیل میں تو بعد میں جائیں گے، لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے تعلق سے دل میں نرم گوشہ رکھنے پر، ان کے بارے میں تھوڑا دل میں اچھا خیال رکھنے پر یہ عذاب سنا رہا ہے۔ تو پھر ظالموں کا کیا انجام ہوگا؟ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ ان کا تو اور زیادہ خطرناک انجام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ اور اب رہی بات کہ یہاں ظلم سے کیا مراد، ظلم سے کیا مراد لیا گیا ہے، اس سلسلے میں دو اقوال ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد جو ہے دو اقوال۔ پہلا قول یہ ہے کہ ظلم سے مراد صرف شرک۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلے ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف، ظلم کا ڈیفینیشن یہ ہے وضع الشیء فی غیر محل، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم۔ دوسری جگہ پر رکھ دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اب شرک ظلم کیوں ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے۔ حمد، بڑائی، تعریف اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، قربانی، نذر و نیاز، طواف، مناجات، دعا مانگنا، پناہ مانگنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت کی اقسام سب کی سب اللہ کے لیے خالص۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور کہا وَمَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آپ اس سورت کے شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سنتے ہوئے آ رہے ہیں سورہ ہود میں، ہر نبی نے یہ کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کی جو اقسام ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کی جائے تو یہ شرک، یہ کیا ہے؟ شرک فی الالوہیہ، اللہ کے توحید الوہیت کے اندر شرک داخل کرنا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ایک اور آیت میں، سورہ انعام کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم
उलाइक लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, कि वो लोग जो ईमान ले आए और अपने ईमान के साथ जुल्म को उन्होंने नहीं मिलाया, तो यही लोग हिदायत याफ्ता है, यही लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला अमन देगा, पीस देगा, और ये हिदायत पर हैं, राह रास्त पर हैं। अब यहाँ अल्लाह ने ईमान के साथ जुल्म ना जोड़ा कहा, इन्होंने जुल्म को नहीं मिलाया। तो क्या मतलब है जुल्म का? यहाँ वही मुराद है, जुल्म से मुराद शिरक है। तो पहला कौल जो है कि शिरक करने वालों का साथ नहीं देना, शिरक करने वालों का साथ नहीं देना, उनके बारे में अपने दिल में मोहब्बत नहीं रखना। क्यों? ये अल्लाह से मोहब्बत नहीं रखते हैं, अल्लाह की इबादत को दूसरों की तरफ फेर देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ उल्फत मोहब्बत, हमदर्दी, नरम मिजाजी नहीं। मामलात अलग चीज हैं और उनसे मोहब्बत एक अलग चीज। तो उनके साथ, मुशरिकों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा? जहन्नम की आग तुम्हें छू लेगी। पहला कौल जो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मनकूल है। दूसरा कौल ये है कि ये अगरचे के लफ्ज खास है, लेकिन इसका मफहूम आम है। मफहूम क्या है? आम है। जैसे कहा जाता है उमूम लफ्ज का एतबार होगा, न कि खुसूस सबब का। क्या मतलब इसका? अब ये फसी लफ्ज है। इसका माना ये है कि जो कॉन्टेक्स्ट है, किस बारे में नाजिल हुई थी आयत, वो तो एक खास सबब है, सबब रीजन है, उस रीजन की वजह से वो आयत नाजिल हुई होगी, लेकिन वो उसी के लिए खास नहीं है, उसका मफहूम आम है सारी दुनिया के लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी शिर्क के बारे में अगरचे कि ये नाजिल हुआ, लेकिन इसमें हर वो जुल्म शामिल है, हर वो जुल्म शामिल है जो इंसान जुल्म की जितनी किस्में हैं, जिस तरीके से भी वो जुल्म करता है दूसरों पर, अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपनी ताकत से, अपने बलबोते पर, जिस तरीके से भी इंसान जुल्म करता है, कोई भी हो, भाई हो, बाप हो, बेटा हो, बीवी हो, सास हो, शौहर हो, जिस तरीके से भी जो भी जुल्म करता है तो वो जालिम। ऐसे जालिमों का साथ नहीं देना है। दूसरे कौल के मुताबिक ऐसे जालिमों का सपोर्ट नहीं करना है, ऐसे जालिमों के बारे में अपने दिल के अंदर नरम मिजाजी या नरम गोशा नहीं रखना है। दूसरा कौल है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो दोनों चीजें इसमें शामिल है। लेकिन दूसरे कौल के बारे में एक एतराज पैदा हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरान, जो हाकिम है, जो क्या कहते हैं, मिनिस्टर लेवल पर कोई बड़ा आदमी है, वो जुल्म कर रहा है, तो उसकी इताअत करने का हुक्म दिया जब तक कि वो शिर्क का हुक्म ना दे, जब तक कि वो अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी का हुक्म न दे, उस वक्त तक उसकी इताअत वाजिब है। वो अगरचे के जुल्म कर रहा है, कहीं मार रहा है, कहीं किसी को कत्ल कर रहा है, कहीं किसी का माल लूट ले रहा है, हाकिम में वक्त की बात कर रहे हैं हम अभी फिल वक्त। ये तीसरा पॉइंट है हाकिम वक्त के ताल्लुक से। पहला पॉइंट था शिर्क का, दूसरा पॉइंट था आम जुल्म जो कोई भी करे, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना है, और तीसरा मसला है एक हाकिम वक्त है। अब आप उस हाकिम वक्त के साथ, आपको कोई ओहदा दिया गया, आपको कोई जिम्मेदारी दी गई, आप उसके मातहत रहकर वो काम कर रहे हैं, आप उसके जुल्म की तायीद नहीं कर रहे हैं, आप उसके जुल्म को नापसंद करते हुए उस ओहदे के चूंकि आप हकदार हैं, उस ओहदे को आप अच्छी तरह निभा सकते हैं। जैसे पिछले दौर में जब मुसलमानों की हुकूमतें हुआ करती थी, गवर्नर जो है जालिम हुआ करता था, उसके मातहत जो लोग होते थे, उलमा भी होते थे, बस तो सहाबा इकराम भी हुआ करते थे, वो उस गवर्नर के मातहत रहकर काम करते थे, उसके जुल्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता था, उसके जुल्म में सपोर्ट नहीं करते थे, उसके जुल्म को उसके जुल्म का जो है ना सहारा नहीं बनते थे, या उसके जुल्म की तायीद नहीं करते थे, या खुद उसके अंदर किसी भी तरह से शामिल नहीं होते थे। लेकिन वो अपनी ड्यूटी, दूसरे जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, हुकूमत के जो दूसरे काम हैं, वो अपनी जगह पर वो कर रहे हैं। तो उलमा ने कहा कि इससे उनके जालिमाना अमाल की तायीद नहीं होती है, तो फिर ऐसा शख्स इस वईद का मुस्तहिक नहीं होगा, मतलब वो जहन्नम के अजाब का हकदार नहीं बनेगा। कब?
جبکہ وہ اس ظلم کی تائید نہیں کرتا ہے، اس ظلم کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، مجبور ہے، عہدہ دیا گیا ہے، اس عہدے کو وہ نبھا رہا ہے، لیکن وہ اپنے عہدے کے ذریعے سے کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر والا ظلم کر رہا ہے کسی اور پر، وہ ظلم نہیں کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جہنم کی عذاب کا حقدار نہیں بنے گا، واللہ عالم۔ لیکن مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ظلم سے ممانعت پر اللہ کی طرف سے بہت بڑی دھمکی ہے، بہت بڑی دھمکی ہے۔ لوگ آج کئی طریقے سے ظلم کرتے ہیں، کئی طریقے سے ظلم کرتے ہیں، کہیں پر بہو ساس پر ظلم کرتی ہے، کہیں پر ساس بہو پر ظلم کرتی ہے، کہیں بیوی شوہر پر ظلم کرتی ہے تو کہیں شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے، کہیں اولاد اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں تو کہیں ماں باپ اپنے اولاد پر ظلم کرتے ہیں، کہیں بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے، کہیں بھائی بہن پر ظلم، کہیں بہن بھائی پر ظلم، یعنی دیکھیں آپ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہے جو ہمارے معاشرے میں ظلم کا رول نبھا رہا ہے، تو یہ جو ظالمانہ رویہ ہے اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ظلم کا انجام اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی ضرور دکھائے گا۔ یہ تو ظلم کے تعلق سے ہماری بات ہوئی۔ آگے اللہ نے کہا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے اندر کیا پوائنٹ؟ اللہ نے کہا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا، کہاں پر؟ جہنم میں، جہنم میں اللہ کے علاوہ تم کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیوں کہا گیا یہ جملہ یا ایسی بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ دنیا میں جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اسے تھوڑی ہمت رہتی ہے کہ میرا کوئی سپورٹ کرنے والے ہیں، اسی لیے پہلے سپورٹ کرنے والوں کو منع کیا گیا کہ تم سپورٹ نہیں کرنا، ظالم کا سپورٹ نہیں کرنا، اور اگر وہ ظلم کیا ہے اور تم نے اس کا سپورٹ کیا ہے تو تم یہ سمجھ رہے کہ وہ تمہارا سپورٹ کرے گا آخرت میں؟ نہیں، تم کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ ظالم آ کے تم کو نہیں بچا پائے گا، پہلی بات وہ تم کو جہنم سے نہیں بچا پائے گا، اور وہ خود جو ظالم ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، جو اس بلبوتے پر ظلم کر رہا تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس زبان ٹاکنگ پاور ہے، میرے پاس جو ہے نا جو بھی اس کی اپنی صلاحیت ہے جس کی بلبوتے پر وہ ظلم کر رہا تھا یا کرنے والی عورت تھی جو بھی تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی سپورٹ نہیں، کوئی وہاں سہارا دینے والے نہیں، کوئی فین فالوئنگ نہیں، کوئی نہیں ہوتے، کوئی آپ کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ہوتا کیا ہے عام طور پر کبھی بھائی ظلم کر رہا ہے تو بھائی دوسرا سپورٹ کر رہا ہے، کہیں پڑوسی ظلم کر رہا ہے تو ایک دوسرا پڑوسی اس کا سپورٹ کر رہا ہے، کہیں پر ساس ظلم کر رہی ہے تو اس کا جو ہے نا گھر اس کے گھر والے خاندان والے سپورٹ کر رہے ہیں، کہیں پر بہو ظلم کر رہی ہے تو اس بہو کے گھر والے جو ہے اس ساس پر ظلم کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو ظالمانہ رول ادا کرنے کے لیے اس کو تیار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جہاں کہیں بھی ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں، دنیا میں اس ظالم کو جو ظالمانہ رول ادا کرنے کے لیے پیچھے سے ایک بیک بون کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، ان لوگوں کو اس آیت میں دھمکی دی گئی کہ تم لوگ ظالموں کا سپورٹ نہ کرو، ان کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ نہ رکھو، اور یاد رکھو اگر ایسا کرو گے تو تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی، جہنم کی عذاب میں تم چلے جاؤ گے، اور اس وقت یہ تمہیں وہاں بچانے نہیں آئیں گے، ثم لا تنصرون، تمہاری مدد ہی نہیں کی جائے گی، تمہاری کوئی ہیلپ نہیں ہوگی وہاں پر، تم ہیلپ کہو گے وہاں پر کوئی ہیلپ نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت بہت ہی عبرت حاصل کرنے والی آیت ہے، ہر شخص کو اپنی جگہ پر وہ جس پیشے سے، جس رشتے سے جڑا ہوا ہے، جس طریقے سے بھی وہ ظلم کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے اگر ظلم ہو رہا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم کی آگ کا حقدار بن جائے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ظلم کے تعلق سے بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانتے ہو میری امت کا مفلس کون؟ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا وہ آدمی جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، پیسے نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ آدمی ہوگا کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آئے گا، بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی پر ظلم کیا ہوگا،
کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھا گیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس ظلم کا انجام کیسے اللہ تعالیٰ اس کو برابر کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی نیکیوں کو اٹھا کر، ظالم کی نیکیوں کو اٹھا کر مظلوم کے کھاتے میں ڈال دے گا، جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، اور پھر جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں پھر بھی مظلوموں کا حق اگر باقی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مظلوم کے گناہوں کو اٹھا کر ظالم کے کھاتے میں ڈال دے گا اور پھر اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس آیت میں یہی کہا گیا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر! دیکھیں ظلم سے کس طریقے سے منع کیا گیا کہ مظلوم اگر بد دعا کر دے تو اس کی بد دعا کو کوئی بیچ میں روک نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ انٹری ہے آسمان، ڈائریکٹ عرش تک چلے جائے گی اس کی بد دعا۔ ظالم کے حق میں وہ قبول ہونے میں گرچہ دیر لگے، وقت ہوگا اس کا، کبھی نہ کبھی ظالم کو اس کی بد دعا ضرور لگے گی۔ اتقی دعوت المظلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچو، یقیناً اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ڈائریکٹ انٹری ہے اس کے لیے۔ تو پھر وہاں اللہ کے پاس یہ چیز چلی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا معاملہ اپنے ذمے لے کر اس ظالم سے نپٹ لے گا۔ اور یاد رکھیں جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ بھائی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی جو نا کسی بھی طرح کا ظلم کر رہا ہو، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کے پاس تو ایک بے سینگ بکری کو بھی اللہ تعالیٰ انصاف دلائے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ انصاف کے دن کا مالک ہے، وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ بے سینگ بکری تھی، دنیا میں سینگ نہیں تھی۔ ابھی آپ لوگ بقرعید میں دیکھے ہوں گے بکرے بعد ایسے بکرے بھی تھے جس کو سینگ نہیں تھی، بے سینگ بکرا بولتے اس کو، خروف کہا جاتا اس کو، بے سینگ بکری۔ اس کو وہ اچھا ہے، عمر والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو فطری طور پر، پیدائشی طور پر اس کے سر میں سینگ نہیں آئے۔ اب کوئی سینگ والا بکرا اس کو اگر مارا ہے، آپ دیکھے ہوں گے یہ ساری لڑائیاں ابھی عید کے موقع پر، بکروں کی آپسی لڑائی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب برابر کروائے، اس کا حساب برابر کروائے۔ تو یہ حالت جب ایک جانور کے ساتھ ہو، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ظلم کرنے کا حق نہیں دیتا اور ان کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، تو پھر انسانوں کو کیسے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ کسی کے ساتھ اگر ظلم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے معاف کر دے گا؟ ظالم کو کیسے معاف کر دے گا اور مظلوم کو کیسے اس کا حق نہیں دلا کر رہے گا؟ برابر اللہ تعالیٰ اس کا حق اسے دلا کر رہے گا۔ آئیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 اور 115، دو آیتیں میں نے بھی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن کے دونوں طرف، طرفی نہار مطلب دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے انتہائی حصے میں، اسٹارٹنگ اور انڈنگ دونوں جگہ پر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد نماز قائم کیجئے۔ تو گویا کہ 3 نمازوں کا اس میں حکم دیا گیا، اسٹارٹنگ میں، اینڈنگ میں، اور پھر رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ السلام آیت، علیکم وعلیکم السلام۔ مولانا، سوری بیچ میں بولنا پڑا۔ مولانا، اب کوئی ظلم کر رہا تو صبر کر کے خاموش بیٹھ جائے یا ظلم کے خلاف کچھ بولے؟ آگے آیت ابھی آئی، اس کی
تفسیر میں آئیں گے. ٹھیک ہے مولانا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں طرف رات گئے نماز قائم کیجیے. 3 نمازوں کا اس آیت میں حکم دیا گیا. یہ کب کا ہے؟ تو کہا جاتا ہے، جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کہ یہ آیت 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے کی ہے. 5 نمازیں کب فرض ہوئی تھی؟ ہجرت سے 1 سال پہلے، جب آپ کو معراج ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، تب وہاں پر آپ کو یہ 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا. اس سے پہلے کتنی نمازیں فرض تھی؟ 3 نمازیں فرض تھیں. کون سی؟ فجر، مغرب اور تہجد. یہ 3 نمازیں تھیں، فجر، مغرب اور تہجد. یہ 3 نمازیں ان کو ادا کرنا تھا رات کے آخری پہر میں، قیام اللیل. تو اس اعتبار سے یہ 3 نمازیں فرض تھی. مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تہجد بھی مسلمانوں پر فرض تھی، تمام مسلمانوں پر تہجد کی نماز فرض تھی. جب 5 نمازوں کا حکم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تہجد کی جگہ پر مزید 3 نمازوں کو دے دیا، ظہر، عصر اور عشاء. ظہر، عصر اور عشاء دے دیا، اور ان سے تہجد کو فرضیت ثابت کر دی، لیکن پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ باقی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرضیت باقی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز بھی فرض تھا آپ پر پڑھنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ نہیں سکتے تھے. قم اللیل الا قلیلا، سورہ مزمل کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ حکم. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ 3 نمازیں ہیں جس کی پابندی کا پہلے حکم دیا گیا تھا. بعد میں مسلمانوں کو قیام اللیل یعنی تہجد سے فرضیت ثابت کر دی گئی، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اپنی جگہ باقی رہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کی فرضیت بھی باقی رہی. اس کے بعد اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات. بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بہت بڑی خوشخبری والی بات ہے اس آیت کے اندر. بہت عظیم آیت ہے یہ. اللہ نے کہا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. گناہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، برائی ہو گئی، فحش کام ہو گیا، چوری ہو گئی، ناپ تول میں کمی ہو گئی، جس طریقے سے بھی جو نا گناہ ہوا ہے، اس گناہ کو مٹانا ہے تو فوراً نیکی کرنا ہے، فوراً نیکی کرنا ہے. کبیرہ گناہ ہے تو توبہ کرنا ہے، کبیرہ گناہ ہے تو توبہ کرنا ہے. اگر کسی کا حق مار کر کھایا ہے تو اس کا حق اسے لوٹانا ہے. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے نا زمین ہڑپ لیے اس کے بعد نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، ہاں زمین بھائی کی ڈال لیے، محلے والے کی ڈال لیے، پڑوسی کی ڈال لیے، ڈان ہیں آپ، کسی کے پر بھی قبضہ کر کے جما لیے، یا کسی طرح کہیں بھی کوئی بھی شخص، بیٹا ماں پر، ماں بیٹے پر، یا بہو ساس پر، ساس بہو پر، یا بھائی بھائی پر، بھائی بہن پر، بہن بھائی پر، جیسے بھی کسی نے بھی ظلم کیا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں متقی پرہیزگار ہوں، میں داڑھی چھوڑ لیا، میں نمازی ہوں، میں فلاں ہوں، تو نہیں ہوگا. پہلے حق ادا کرنا ہوگا. توبہ کے جو شرائط ہیں، توبہ کے جو شرائط ہیں توبہ قبول ہونے کے، اس میں ایک شرط کیا ہے؟ جو حقوق العباد، بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والی اگر کوئی بات ہے تو پھر انہیں اس کے حق کو لوٹانا ہوگا، واپس کرنا ہوگا، تب جا کے اس کی معافی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں. اب چلو جانے دو، کھا لیے، اب واپس کہاں لے آ کے دیتے، چلو جو ظلم کر لیے، اب جا کے کیا معافی مانگتے، جو ابھی اللہ سے مانگ لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے. نہیں، بندوں کے حق جو ہے وہ بندوں سے معافی مانگنا ہے. اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ سے معافی مانگنا ہے. بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرے گا. بندوں سے اختلافی تلفی کی گئی ہے تو پھر وہ بندوں ہی سے معافی مانگنا ہے. اور یہاں کہا گیا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اس سلسلے میں کئی ایک روایت ہمارے سامنے ہیں. ایک مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی مومن سے کوئی گناہ کا ارتکاب، یعنی چھوٹا گناہ، صغیرہ گناہ کا ارتکاب اگر ہو جائے اور وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی گناہ کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ بھئی پہلے سے سوچ لیا گناہ کر لوں گا پھر 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، نہیں، گناہ ہو گیا، اس کے بعد احساس ہو گیا، پھر فوراً وہ باوضو ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے گا تو وہ گناہ اس کے چلے جائیں گے، گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے. ایک طویل روایت امام بخاری اور امام مسلم کی
جو یہاں آپ کے پاس اسکرین پر واضح طور پر نظر بھی آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں شہر کے مضافات میں، یعنی شہر کے بارڈرز پر کہیں پر میں ایک عورت کا علاج کر رہا تھا، تو اسے چھوئے بغیر، اسے ٹچ کیے بغیر مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ یہاں ٹچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ زنا نہیں کیا، زنا نہیں کیا لیکن اس کا بوسہ لے لیا ہے، اس سے کس ہو گیا ہے۔ تو آپ جیسا کہ بعض روایت میں اور بھی صراحت آئی ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے بارے میں آپ حکم صادر فرما دیں، یعنی آپ میرے بارے میں کیا آرڈر جاری کریں گے؟ قتل کا، پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کا، یا کون سا حکم آپ میرے بارے میں صادر کرنا چاہتے ہیں، صادر کر دیں۔ دیکھیے گناہ کے بعد فوراً گناہوں کا احساس انہیں جینی نہیں دیتا تھا، بار بار آتے تھے مجھ سے گناہ ہو گیا اللہ کے نبی مجھے جناب آپ سنگسار کر دیں، قتل کر دیں، مجھے پاک کر دیں، گناہوں سے پاک کر دیں، بار بار۔ آپ وہ عورت کے بارے میں جانتے ہیں امرأة غامدیہ کے بارے میں، جو بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی طریقے سے اس سے کراس چیک کرواتے ہیں کیا یہ مطلب اس کا دماغ صحیح ہے یا کس حالت میں یہ کہہ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جاؤ وضع حمل کے بعد آؤ، ولادت کے بعد آؤ، پھر اس کے بعد بچہ جب کھانے پینے کے قابل ہو جائے تب آؤ۔ لیکن تقریباً 2-2.5 سال کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ عورت یہ نہیں سوچتی کہ چلو چھوڑو، اللہ کے رسول بولے بھول گئے ہوں گے اب کہاں جاتے، چھوڑو بھول جاؤ، نہیں، پھر آتی ہے وہ عورت، پھر آتی ہے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ اور صحابیات کے درمیان گناہوں کے ارتکاب پر۔ تو یہ شخص بھی اسی طرح آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی آپ حکم صادر فرما دیں۔ آپ خاموش رہے، آپ کچھ جواب نہیں دیے اس کو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آدمی جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور یہی آیت آپ نے اس کے سامنے تلاوت کی، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی گناہ کے بعد تم جو نیک عمل کیے ہو اس نے اس گناہ کو ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا حکم اسی کے ساتھ خاص ہے؟ کیا یہ آیت کا حکم کسی ایک آدمی کے ساتھ خاص ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی گناہ غلطی سے سرزد ہو جائے، فوراً انسان کو احساس ہو جائے اور اس کے بعد وہ گناہ کو ترک کر دے، گناہ پر شرمندہ ہو، اللہ سے توبہ کرے، پھر نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور آگے جیسے کہ حدیث صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا اس کی ہر 2 نمازیں ان کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی رہے گی۔ مطلب کبیرہ گناہ نہیں کیا اس نے، جادو نہیں کیا، قتل نہیں کیا، زنا نہیں کیا، اور کوئی ایسا کبیرہ گناہ جس کے بارے میں جہنم کی وعید آئی ہو، جس کے بارے میں اللہ کے غضب کی وعید آئی ہو، ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، چھوٹا موٹا کوئی گناہ اس سے ہو گیا، اور انسان ہونے کے ناطے کوئی وعید نہیں، انسان سے گناہ ہوتا ہی ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہی ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، معصوم عن الخطا رکھا، آپ کو گناہوں سے اللہ نے بچا لیا۔ یہ اور اگر کوئی ایسی ترک اولا والا معاملہ اگر آ جاتا تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اب یہاں بات ہے کہ 2 نمازیں ایک دوسرے کی نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ کیسے؟ فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز کے بعد کوئی گناہ ہو گیا، چھوٹا موٹا کوئی گناہ، گالی دے دیے، کسی کو کچھ بول دیے، کسی کی غیبت کر دیا، یہ سب بھی کبیرہ گناہ ہی ہے۔ کیوں کبیرہ گناہ ہے؟ اس لیے کہ یہ غیبت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی گناہ اگر انسان سے سرزد ہو جائے، پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے اور اس گناہوں پر نادم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ انسان نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، گناہوں کا اس کو احساس ہی نہیں ہے، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، پھر نمازوں پر نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، تو پھر یہ نمازیں اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کو گناہ کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کام کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور قرآن میں کیا کہا گیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر گناہ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نماز میں فالٹ، نماز کے اندر فالٹ ہے، نماز اس نے صحیح ادا نہیں کی ہے، پھر اسے اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ،
یہ نصیحت ہے اللہ کی طرف سے. نصیحت اللہ نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ذاکرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، ایسوں کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے. جو اللہ کو بھول گئے ان کے لیے نصیحت کوئی فائدے کی نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کیجئے، یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، فاسقوں کو فائدہ نہیں دیتی ہے، کافروں کو فائدہ نہیں دیتی ہے، گنہگاروں کو فائدہ نہیں دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سننا نہیں چاہتے ہیں، نصیحت کی بات اچھی لگتی نہیں ہے، ان کو چبھتی ہے، ان کے دل پر جو نا بار گزرتا ہے، ان کو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کے خلاف آپ بول رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری خیر خواہی چاہ رہے ہیں، ہمیں جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں، ہمیں آگ سے بچانا چاہ رہے ہیں، ہمیں برے انجام سے بچانا چاہ رہے ہیں. نہیں نہیں، ہمارے خلاف بول رہے ہیں. یہ لوگ کبھی نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد کہا گیا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. صبر کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے، محسن، احسان نیکی کو کہا گیا. احسان کا کیا ہے معنی؟ احسان کا ڈیفینیشن کیا ہے حدیث جبریل کے اندر؟ کہ آپ نیکی ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہے یقینی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کی گئی نیکی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. اور اگر آپ نے وہ نیکی اللہ کی خاطر کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ شرط صبر کرنا. صبر بہت بڑی چیز ہے. اور انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے. صبر کرنا ہے. ہاں، ابھی جیسا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ کوئی اگر ظلم کر رہا ہے تو کیا اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے؟ ضرور آواز اٹھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ ظالم کی کیا مدد کریں؟ کیا اس کے ظلم میں اس کا ہیلپ کریں، اس کا ساتھ دیں؟ تو کہا نہیں، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد کرنا ہے. اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا ہے. تو اس اعتبار سے دونوں کی مدد کرنا ہے، مظلوم کی بھی مدد کرنا ہے اور ظالم کی مدد اس طریقے سے کرنا ہے کہ اسے ظلم سے روکنا ہے، ظلم سے باز لانا ہے. تو ظلم کے خلاف ضرور آواز اٹھائی جائے گی. اللہ نے تو جو مظلوم کو جو پرمیشن دیا ہے بد دعا کا کہ وہ بد دعا اگر کرے تو اس کی بد دعا ڈائریکٹ آسمانوں میں چلی جاتی ہے. مطلب یہی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ تو اس کا ضرور ساتھ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کی ضرور مدد کرے گا. اللہ نے کہا وَلَأُنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کہ تھوڑا وقت بھی لگ جائے. وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، فی الفور، اسی ٹائم پر، ایٹ اے ٹائم آپ کو اسی ٹائم پر ظالم کو گرفت ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے. آج دنیا میں دیکھیں آپ بہت سے ظالم ہیں، حاکم جو حکمران ہیں، لاکھوں کے لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، ان کے اوپر مختلف طریقے سے ظلم کر رہے ہیں، ٹیکس کے ذریعے سے کئی ایک طریقوں سے ظلم ہو رہا ہے. لیکن کیا یہ ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. فرعون جیسے ظالم کو اللہ نے نہیں چھوڑا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو یہ کون ہے؟ آج ان کی کیا مجال ہے؟ ابھی دیکھیں آپ چائنا کے اندر یہ نیوز کو چھپایا جا رہا ہے، بتایا نہیں جا رہا ہے. بہت کم کہیں کہیں پیج کے پیپر کے کسی ایک حصے میں آ جا رہی ہے نیوز. لیکن آپ فیس بک پر جا کر آپ ڈالیں چائنا فلڈز 2021. بری حالت ہے چائنا کی، چائنا کی بری حالت ہے. پرخچے اڑ گئے ہیں چائنا کے. جو کورونا کی تباہی جس نے لائی، ساری دنیا کو پریشان کیا اس نے، آج اس کی حالت یہ ہے کہ مدد مانگنے کے لیے اس کے پاس کوئی جو نا سہارا نہیں، وہ مدد تک نہیں مانگ سکتا ہے. ایسی سچویشن میں اس کا جو نا کرنٹ، الیکٹریسٹی کٹ ہو گئی ہے، بالکل پوری دنیا سے کٹ گیا ہے. چائنا کے کئی علاقے، کئی بڑے بڑے شہر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں.
کاروں کو تو پوچھو مت، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ پیپر کی شپ ہم جو بچپن میں بناتے تھے ویسے وہ کاریں جو ہے نا پانی میں دوڑ رہی ہیں، اور میٹرو ٹرینیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، کئی چیزیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور یہ ابھی چل رہا ہے، کرنٹ چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ آ کے چلا گیا، نہیں، یہ حالات ہیں اس ظالم کے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، مہلت دے کر پھر جب رسی کھینچنا شروع کرتا ہے تو پھر اس وقت لا تنصرون وما لکم من دون اللہ اولیاء، ابھی اوپر آیت گزری ہماری کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کوئی مددگار نہیں رکھتا، اور ایسے لوگوں کی کوئی ہیلپ کرنے نہیں آ سکتا، ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں بھی ظلم کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اور آخرت میں تو یقیناً ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ دے کر ہی رہے گا۔ لیکن مظلوم کو جو حکم دیا گیا کہ وہ صبر سے کام لے، صبر سے کام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت پر اسے بھروسہ ہونا چاہیے، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ضرور اسے انصاف دلائے گا، اللہ انصاف دلائے گا۔ اب دیکھیں، آپ بکری کی جو مثال دی گئی، ایک بے سینگ بکری کو دنیا میں سینگ والی بکری مار دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن انصاف دلا رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے انصاف دلا رہا ہے، اور قیامت کا دن ایک بہت بڑا دن، عظیم دن، کبھی ختم نہ ہونے والا دن، وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی، وہاں اللہ تعالیٰ انصاف دلا رہا ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور انصاف دلا کر رہے گا۔ نیکیاں، اس کی نیکیاں، اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں تو اس کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ رہی ہیں، وہ نیکی کر رہا ہے آپ کے لیے کر رہا ہے، جو بھی نیکی کر رہا ہے آپ کے لیے کر رہا ہے، اور آپ سے جو گناہ ہو جا رہے ہیں جان بوجھ کر نہیں، اب یہ کہ میں مظلوم ہوں چلو میں بڑے بڑے گناہ کر دیتا ہوں اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، نہیں، آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ اس نے آپ سے معافی نہیں مانگی ہے اور آپ کا حق ادا نہیں کیا ہے تو کل قیامت کے دن اس کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں آئیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تب آپ کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈالا جائے، ایسا نہیں کہ اب اس کی نیکیاں ختم ہی نہیں ہوئی کہ آپ کا حق ادا ہو گیا تو پھر آپ کے گناہ آپ ہی کے سر پہ رہے۔ تو اس لیے گناہ کرتے وقت یہ نہ سوچ کر کریں کہ نہیں یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں فلاں ظالم کے لیے یہ گناہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو بھی کرتا ہے اس کی کوشش کا اسی کو ملنے والا ہے، لیکن یہ مظلوم کا جو معاملہ ہے، ظالم کا جو معاملہ ہے، اس کے ظلم کی حد تک، ایسا نہیں کہ ہر معاملے میں اس کے ظلم کے حد تک ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب اگر کوئی سوال کرنا ہے ان 3 آیات سے متعلق تو سوال کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، میں آپ کے جواب سے میں مطمئن ہو گئی مولانا کہ کوئی اگر ظلم کر رہا تو صبر کرو، اس کا تو اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے، جی انشاءاللہ، یہی اس کا جواب ہے نا مولانا؟ بالکل، صبر کیجیے، اور جہاں تک ہو سکے آپ اس ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھا سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ بول بھی سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی اس کے باوجود وہ معاملہ نہیں سدھر رہا ہے تو اللہ کے حوالے۔ ٹھیک ہے مولانا، ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ مولانا۔